کہ اللہ رب العزت جو بھی حال لاتے ہیں وہ حال ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں، ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں۔ بس ایمان والے تو حالات سے عبرت لے لیتے ہیں، ایمان والے حالات سے عبرت لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فوراً دکھلا دیا، جیسے حکم ٹوٹا میدان میں، جیسے حکم ٹوٹا میدان میں، اللہ رب العزت فوراً مسلمانوں کے لیے شکست اور مسلمانوں کے لیے حالات اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر جو ہے زخم اور مسلمانوں پر حالات تنگی کے لیے آئے، اور سارا میدان باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گیا، صرف اس لیے تاکہ مسلمان اس وقت میدان میں اپنی غلطی کا احساس اپنی غلطی کا احساس کریں، اپنی غلطی کو یاد کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مت کرنا، مگر ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور حکم کو توڑا ہے۔ اللہ نے فوراً دکھا دیا، اللہ نے فوراً دکھلا دیا، اللہ نے فوراً دکھلا دیا۔ میری بات یاد رکھیو، یہ کافر کا مزاج ہے کہ جب عذاب آئے تو سمجھ جائے، جب عذاب ہٹ جائے تو پھر گناہوں کی طرف چل دے، یہ کافر کا مزاج ہے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، کہ ہم ہلکا سا بیماری ہٹا کر، وبا کو ہٹا کر، عذاب کو ہٹا کر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ مومن تو ذرا سے جھٹکے سے توبہ کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس چلا جائے گا۔ مومن تو ذرا سا عذاب آنے پر گناہوں سے توبہ کر لے گا، اطاعت کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہم عذاب کو تھوڑی سی مدت کے لیے ہٹائیں گے تو تم گناہوں کی طرف، شرک و کفر کی طرف دوبارہ جاؤ گے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ عذاب تو کسی بھی شکل میں آئے گا، لیکن وہ عذاب ایک ہی عذاب اور ایک ہی حال مومن کے لیے انابت کا، توبہ کا اور گناہوں پر ندامت کا سبب ہوگا، اور کافر کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا۔ وہ تو مومن کو توبہ کی طرف لانے کے لیے اور تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت ایمان والوں پر حالات لاتے ہیں۔ بس یاد رکھو، ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، Construction of Ummah. عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حال کس طرف سے آیا، اس کے آنے کا رخ اور اس کے آنے کا سبب معلوم ہونے کے لیے آدمی کو بینا ہونا ضروری ہے۔ نابینا کو نہیں خبر کہ یہ پتھر کدھر سے آ کر لگا ہے، اس نے مارا ہے، جی ہاں، نابینا کو نہیں معلوم، نابینا کو نہیں معلوم، وہ تو صرف جو آدمی بینا ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ کس طرف سے، یہ حال کس طرف سے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ جس پر کوئی حال آئے گا تو یہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس حال کے آنے کا میری کون سی وجہ میں اس کا تعلق ہے۔ اور کافر جب حال آئے گا تو کافر کو جامن کی طرح نہیں معلوم ہوگا کہ فیما اقیلا و فیما ارسلا، کہ اس پر حال کیوں آیا تھا اور اس پر سے حال کیوں ہٹ گیا۔ اس لیے ہمیشہ کفار کا مزاج یہ رہے گا، آج بھی اور آئندہ بھی، کہ وہ ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے، ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے۔
اور مومن آنے والے ہر حال کو اپنے بدن سے نکلنے والی کسی بدعملی سے جوڑیں گے. حال ایک ہی ہے, حال ایک ہی ہے سب کے لیے, حال ایک ہے سب کے لیے, مگر مومن آنے والے حالات کو گناہوں سے جوڑے گا, اور کافر آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا. جو آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ آنے والے حالات کا دفاع کرنے کے لیے مادی اسباب کا انتظام کرے گا, وہ آنے والے حالات کو سے بچنے کے لیے مادی اسباب کا استعمال کرے گا. اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے کسی حال سے بچنے کے لیے. مسلمان بھی یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی, ہم اسباب والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسباب والوں تم بتاؤ, اسباب والوں تم بتاؤ یہ حال آیا ہے, اس حال سے بچنے کا کیا سبب ہے؟ میں تمہیں یقینی طور پر عرض کر رہا کہ اگر تم غیروں سے پوچھو گے اپنے حال سے نکلنے کے لیے تو وہ تمہارے اسلامی احکام کو اور تمہارے اجتماعی فرائض کو اور تمہارے نبی کی پیاری سنتوں کو بیماری کے بڑھنے کا سبب بتلائیں گے.